ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا کے سابق وزیر برائے کمیونیکیشن اینڈ ورکس شکیل خان نے خود پر لگائے گئے کرپشن کے الزامات کی جوڈیشل انکوائری کرانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اپنے ایک بیان میں برطرف صوبائی وزیر شکیل خان کا کہنا تھا کہ مجھ پر لگائے گئے کرپشن کے الزامات کی جوڈیشل انکوائری کی جائے۔ میں اپنے اوپر لگے الزامات سے متعلق نیب انکوائری کے لیے بھی تیار ہوں۔ خیبر پختونخوا میں بدعنوانی کے خاتمے کے لیے عمران خان کی ہدایت پر قائم کی گئی کمیٹی سے متعلق شکیل خان نے کہا کہ بدعنوانی کے لیے بنائی گئی گڈ نہیں بلکہ بیڈ گورننس کمیٹی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر نے کہا ہے کہ محسن نقوی کا احتساب ہونا چاہیے اور اگر استعفیٰ نہ دے تو ان سے لیا جائے۔ اس نے امن و امان اور کرکٹ کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ کہا کہ نور عالم خان پر فضل الرحمان سے بات ہوئی، ان سے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ مولانا نے نور عالم سے بات کی ہے۔ مولانا نے کہا ہے کہ اگر کوئی بل ہمارے خلاف لائیں گے تو مخالفت کریں گے۔ مزید تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر نے گفتگو میں کہا کہ مجھے نہیں لگتا مولانا اس وقت حکومت کی طرف جائیں گے۔ اگر وہ حکومت کی طرف گئے تو اپنا سیاسی نقصان کریں گے۔ اسد قیصر نے کہا کہ نور عالم خان پر فضل الرحمان سے بات ہوئی، ان سے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ مولانا نے کہا کہ اگر کوئی بل ہمارے خلاف لائیں گے تو مخالفت کریں گے۔ پی ٹی آئی رہنما کا کہنا تھا کہ محسن نقوی نے امن و امان اور کرکٹ کا بیڑا غرق کر دیا، ان کا احتساب ہونا چاہیے اور اگر استعفیٰ نہ دیں تو ان سے استعفیٰ لیا جائے۔ اسد قیصر کا کہنا تھا کہ جس مقصد کے لیے نواز شریف آئے وہ تو پورا نہیں ہوا، وہ تو واپس لندن ہی جائے گا۔ نواز شریف کے ساتھ اس کے بھائی نے ہی ہاتھ کر دیا۔ نواز شریف خود ہار گیا، جس کے بعد یہ سارے ہار گئے۔ ان کی صرف 17 سیٹیں ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا اسد قیصر کے بیان پر رد عمل سامنے آ گیا۔ کہا جو گڑھے آپ کا نالائق اور بدبخت لیڈر کھود رہا تھا، شہباز شریف ان کو پر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی رہنما عظمہ بخاری اسد قیصر کو جواب دیتے ہوئے کہا الحمدللہ میاں نواز شریف پاکستان واپس بھی آئے، وفاق اور پنجاب میں حکومت بھی بنائی۔ نواز شریف کے بھائی نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ نواز شریف کی بیٹی پنجاب کے عوام کی دن رات خدمت میں مصروف عمل ہے۔ نواز شریف اس قوم کی جان ہے، آن بان ہے اور شان ہے۔ نواز شریف کے بغض میں آپ لوگ اندھے، بہرے اور گونگے ہو چکے ہیں۔ نواز شریف ملک و قوم کی بات کرنے والے لیڈر ہیں، آپ کے لیڈر کی طرح ملک پر ایٹم بم گرانے کی خواہش کرنے والے لیڈر نہیں۔ حلقے کھولنے کے تانے دینے والے دوبارہ گنتی کے نام سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے بندر غلیل سے بھاگتا ہے۔ جیل میں آپ کے چور، بد دیانت اور کرپٹ لیڈر ہیں، لہٰذا مذاکرات اور پاؤں پکڑنے کی ضرورت آپ کو ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنما بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا ہے کہ ہم اقتدار میں آ کر 9 مئی کی سازش کرنے والوں کو بے نقاب کریں گے۔ بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے احسن اقبال کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ 9 مئی کی سازش کے بعد پی ٹی آئی مزید مضبوط ہوئی ہے۔ 9 مئی پی ٹی آئی کے خاتمے کی سازش تھی جو شرمندہ تعبیر نہ ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ جوڈیشل انکوائری سے واضح ہو جائے گا کہ 9 مئی کے اصل محرکات کیا تھے۔ چور کی داڑھی میں تنکا ہے، اس لیے جوڈیشل کمیشن نہیں بنا رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے 1000 بار کہا ہے کہ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنائی جائیں۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ 9 مئی کا منہ توڑ جواب عوام نے 8 فروری کو پی ٹی آئی پر اعتماد کر کے دیا تھا۔ 9 مئی کے ڈرامے پر جعلی حکومت کو مستعفی ہو کر پی ٹی آئی سے معافی مانگنی چاہیے۔ بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا کہ نالائق ٹولے کے پاس میڈیا میں زندہ رہنے کے لیے 9 مئی اور بانی پی ٹی آئی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ خود ساختہ ارسطو سمیت تمام لیگی رہنما جب میڈیا سے آؤٹ ہو جاتے ہیں تو 9 مئی پر بیان داغ دیتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جعلی ارسطو سمیت تمام قائدین فارم 47 اور الیکشن کمشنر کے سہارے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں۔ لیگی قیادت سے مذاکرات کی خبروں پر چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا سخت رد عمل سامنے آ گیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی نے لیگی قیادت کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ پارٹی کی سینئر قیادت نے مسلم لیگ نون سے نہ کوئی مذاکرات کیے نہ ہی خواہش ہے۔ بیرسٹر گوہر علی کا کہنا تھا ہماری اسپیکر قومی اسمبلی سے کسی بھی مذاکراتی عمل پر گفتگو نہیں ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کوئی پی ٹی آئی رکن اسمبلی لیگی قیادت یا رہنماؤں سے مذاکرات کے لیے رابطے میں نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی
پارٹی یا سینئر قیادت نے نون لیگ سے نہ کوئی مذاکرات کیے نہ ایسی کوئی خواہش ہے۔ بیرسٹر گوہر علی کا کہنا تھا، قومی اسمبلی کی کارروائی سے متعلق اسپیکر سے مختلف معاملات پر بات چیت ہوتی ہے۔ پی ٹی آئی نے نہ ہی مذاکرات کی کوئی آفر دی اور نہ ہی کوئی فیور مانگا۔ یوسف رضا گیلانی کا کہنا ہے کہ قومی مفاد میں تحریک انصاف سمیت تمام سیاسی جماعتوں سے مذاکرات ہونے چاہیے۔ اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ سیاستدانوں کے آپس میں مذاکرات ہونے چاہیے۔ اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف کو سیاسی جماعتوں کے مذاکرات کی سربراہی کرنی چاہیے۔ وہ اقدام اٹھائیں۔ اس وقت ٹیم کے کپتان وزیر اعظم ہیں، ان کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کوئی فیصلہ کریں گے تو نیشنل سیکیورٹی اور قومی معاملات پر ان کا ساتھ دیں گے۔ 1 پوائنٹ ایجنڈے پر ملک کی سیکیورٹی اور تحفظ کے لیے تمام جماعتوں کو اختلافات بھلا کر ایک ہونا ہوگا۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مذاکرات کیے ہیں۔ ہم نے اپوزیشن میں نواز شریف سے بات کی، چارٹر آف ڈیموکریسی پر دستخط کیے۔ یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان سے پرانی وابستگی ہے۔ مولانا فضل الرحمان زیرک سیاستدان ہیں۔ ہم چاہتے ہیں مل کر ملک اور قوم کی خدمت کریں۔ ہمیں باہمی اختلافات بھلا کر عوام کے لیے کام کرنا ہوگا۔ عہدے آتے جاتے رہتے ہیں، ملک اور قوم کا خیال رکھیں۔ چیئرمین سینٹ نے کہا کہ معاشی ترقی کا انحصار پالیسیوں کے تسلسل میں ہے۔ ملک کی ترقی کے لیے سب کو مل کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ آپ کسی لیڈر سے اختلاف کر سکتے ہیں، پاکستان سے نہیں۔ مجھ سمیت کسی سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں، مگر ملک سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا۔ پاکستان کی فوج اور سیکیورٹی فورسز اپنا آج آپ کے مستقبل پر قربان کر رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمسائیوں سے گزارش کروں گا، پاکستان امن پسند ملک ہے۔ پاکستان کسی سے لڑنا نہیں چاہتا، مگر پاکستان پر کسی قسم کا حملہ ہوا تو قوم مل کر جواب دے گی۔ چیئرمین سینٹ نے مزید کہا کہ نوجوان کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ پاکستان ہے تو آپ کی عزت ہے۔ پاکستان ایٹمی طاقت ہے، یہاں آئیں۔ عدالتیں اور تمام ادارے موجود ہیں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ شہباز شریف اسد قیصر، عمر ایوب اور بیرسٹر گوہر سے ملے۔ پی ٹی آئی جواب دیتی تو مذاکرات اسی وقت شروع ہو جاتے۔ محمود اچکزئی کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف کی ہدایت پر لیگ قیادت نے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی پی کے میپ کے سربراہ محمود خان اچکزئی سے رابطہ کیا ہے۔ محمود اچکزئی نے مذاکرات کی پیشکش اور رانا ثناء اللہ خان سے ملاقات کی تصدیق کی ہے۔ نواز شریف نے عوام کو ریلیف کے لیے مل کر فیصلے کرنے کی تجویز محمود خان اچکزئی کو بھجوائی ہے۔ محمود خان اچکزئی نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ رانا ثناء اللہ مجھ سے پارلیمنٹ میں ملے تھے۔ محمود خان اچکزئی نے کہا کہ کسی مسئلے کا حل مذاکرات کے بغیر نہیں نکل سکتا۔ اگر کوئی مذاکرات کے لیے تیار ہے تو اچھی بات ہے۔ انہوں نے بتایا کہ شہباز شریف پارلیمنٹ میں اسد قیصر، عمر ایوب اور بیرسٹر گوہر سے ملے۔ پی ٹی آئی شہباز شریف کو جواب دیتی تو مذاکرات اسی وقت شروع ہو جاتے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ بدقسمتی سے جس تمنا سے ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا تھا وہ پوری نہیں ہو سکی۔ کہا کہ بجلی کا بل عوام پر بم بن کر گرتا ہے۔ معیشت حکمران طبقے نے خراب کر کے آئی پی پیز کو مسلط کر دیا ہے۔ بجلی بنانے والی کمپنیاں عوام کو لوٹ رہی ہیں۔ مزید تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ لاہور میں جماعت اسلامی کے زیر اہتمام میٹرک میں پوزیشن ہولڈر طلبہ کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا گیا اور تعریفی اسناد تقسیم کی گئیں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ اس وقت 2,62,00,000 بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ جماعت اسلامی نے لاکھوں بچوں کو فری آئی ٹی کورسز کروا رہی ہے تاکہ ان کا مستقبل روشن ہو سکے۔ جماعت اسلامی خدمت کا نام ہے۔ جماعت اسلامی لوگوں کی تربیت کرتی ہے، نوجوانوں کی کو تعلیم میں مدد دیتی ہے، ٹیلنٹ کی قدر کرتی ہے۔ ابھی بھی آپ نے بچوں کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ پھر آپ کو ایک پروگرام بتایا کہ ہمارے پیش نظر اب بہت بڑے اسکیل پر اس بنو قابل پروگرام کو لے جانا ہے۔ لاہور نے اس کا آغاز کیا ہے، کراچی سے شروع ہوا، پھر لاہور، پھر پشاور، اور اب ہم پورے پاکستان کی بنیاد پر ایک بہت بڑا پروگرام لانچ کرنے جا رہے ہیں جس میں لاکھوں بچوں کو انشاءاللہ ہم فری آئی ٹی کورسز کروائیں گے۔ فری آئی ٹی کورسز، اور وہ کورسز ہوں گے جو تعلیمی اداروں میں اس وقت انتہائی مہنگے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ بجلی کا بل عوام پر بم بن کر گرتا ہے. معیشت حکمران طبقے نے خراب کر کے IPPs کو مسلط کر دیا ہے. بجلی بنانے والی کمپنیاں عوام کو لوٹ رہی ہیں اور یہ حکمران خاموش تماشائی بنے ہیں. اس ملک کے حالات پڑھے لکھے جاہلوں نے خراب کیے ہیں. یہ سارے پڑھے لکھے قوم کو جاہل بناتے ہیں، قوم کو بجلی کا بحران دیتے ہیں، قوم کو گیس کا بحران دیتے ہیں، قوم کے بچوں کو جو ہے وہ محروم کرتے ہیں، تعلیم کو اتنا مہنگا کر دیتے ہیں کہ غریب تو فارغ ہو گیا، مڈل کلاس اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے. ہم سب مڈل کلاس آبادیوں کے لوگ ہیں. پہلے جو چیز بہت آسانی سے لوگ حاصل کر لیتے تھے، اب بچوں کو پڑھانا کتنا مشکل ہے جبکہ بجلی کا بل بم بن کر گرتا ہو. امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ بجلی کے بلوں میں کمی کرنا خیرات نہیں، عوام کا حق ہے. بجلی کے ایشو پر کوئی سیاسی جماعت سڑکوں پر نہیں نکل رہی کیونکہ سب کے مفادات جڑے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ آج مقبوضہ وادی کشمیر کی حریت پسند رہنما سید علی گیلانی کی تیسری برسی ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے بچوں کو نہیں بتایا گیا کہ عظیم رہنما کون تھا. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا کے ضلع وسطی کرم میں پولیس چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کے حملے کے نتیجے میں 3 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے ہیں. پولیس کے مطابق وسطی کرم کے علاقے مرغان میں رات گئے پولیس چیک پوسٹ پر دہشت گردوں نے حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں 3 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے. پولیس کے مطابق پولیس نے بھرپور جوابی کارروائی کی جس کے نتیجے میں متعدد دہشت گردوں کے زخمی اور ہلاک ہونے کی اطلاع ملی ہے. تاہم دہشت گردوں کی ابھی تک کسی قسم کی تعداد معلوم نہ ہو سکی. حکومت کا عوام کو ریلیف. بجلی کی قیمتوں میں کمی کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی کمی کر دی. پیٹرول کی قیمت میں 1.86 روپے فی لیٹر کمی کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 3.32 روپے کمی کی گئی ہے. مزید تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں. وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا. پیٹرول کی قیمت میں 1.86 روپے فی لیٹر کمی کر دی گئی. اس کے علاوہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 3.32 روپے کی کمی کی گئی ہے. مٹی کے تیل کی قیمت میں 2.15 روپے فی لیٹر کمی کی گئی. لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 2.97 روپے فی لیٹر کمی کر دی گئی. پیٹرول کی قیمت 1.86 روپے فی لیٹر کمی کے بعد 259.10 روپے فی لیٹر مقرر ہو گئی ہے. ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت 3.32 روپے کمی کے بعد 262.75 روپے فی لیٹر ہو گئی. لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت 2.97 روپے فی لیٹر کم ہو کر 154.5 روپے پر آ گئی ہے. مٹی کے تیل کی قیمت 2.15 روپے فی لیٹر کم ہو کر 159.62 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے. عظیم کشمیری رہنما سید علی شاہ گیلانی کی تیسری برسی آج عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے. برسی کے موقع پر مقبوضہ وادی میں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے جبکہ تحریک آزادی میں گراں قدر خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے سید علی گیلانی کو اعلیٰ ترین سول اعزاز نشان پاکستان سے نوازا. قائد تحریک آزادی کشمیر شہید سید علی گیلانی کی تیسری برسی آج بروز اتوار کو لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف تجدید عہد کے ساتھ منائی جا رہی ہے. لائن آف کنٹرول کے دونوں طرف خصوصی تقریبات ہوں گی. جلسے، جلوس، مظاہرے اور سیمینارز منعقد ہوں گے جن میں عظیم قائد کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا. کشمیری رہنما سید علی شاہ گیلانی کی تیسری برسی کے موقع پر صدر مملکت آصف علی زرداری نے پیغام جاری کر دیا. صدر مملکت نے اپنے جاری پیغام میں کہا کہ کشمیر کے عوام کی آزادی اور خود ارادیت کی جدوجہد کے لیے ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. قید و بند کی صعوبتیں بھی عظیم کشمیری رہنما سید علی گیلانی کے عزم کو کمزور نہ کر سکیں. مزید تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں. صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ کشمیر کے عوام کی آزادی اور خود ارادیت کی جدوجہد کے لیے ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. قید و بند کی صعوبتیں بھی عظیم کشمیری رہنما سید علی گیلانی کے عزم کو کمزور نہ کر سکیں. مرحوم سید علی گیلانی کی تیسری برسی کے موقع پر اپنے ایک پیغام میں صدر مملکت آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ جموں کشمیر کے مظلوم عوام کے حقوق کے لیے عظیم کشمیری رہنما سید علی گیلانی کی جرأت مندانہ جدوجہد کو خراج
متعدد عقیدت پیش کرتے ہیں۔ سید علی گیلانی دہائیوں تک امید اور مزاحمت کا چراغ بنے رہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ سید علی گیلانی نے بے شمار کشمیریوں کو خود ارادیت کی جدوجہد میں ثابت قدم رہنے کا حوصلہ دیا۔ کشمیری عوام کے جائز مقصد کے لیے ان کی انتھک محنت اور قربانیاں ہمارے دل و دماغ میں ہمیشہ نقش رہیں گی۔ آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ سید علی گیلانی ایک عظیم رہنما تھے۔ جموں کشمیر کے عوام کے حق کے خود ارادیت کے لیے ان کا عزم غیر متزلزل تھا۔ قابض بھارتی افواج کی جانب سے قید و بند کی صعوبتیں کے باوجود وہ مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کے لیے آواز اٹھاتے رہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قید و بند سمیت ان کی ذاتی مشکلات ان کے عزم کو کمزور نہ کر سکی اور نہ ہی وہ اپنے مشن سے پیچھے ہٹے۔ گیلانی صاحب نے ہمیشہ اپنی توجہ حتمی مقصد پر مرکوز رکھی، کبھی بھی کشمیری عوام کو حق خود ارادیت کی جدوجہد سے ہٹنے نہیں دیا۔ سید علی شاہ گیلانی کا ورثہ ایک طاقتور محرک ہے جو آج بھی کشمیری عوام کو تحریک دیتا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا سید علی گیلانی کی تیسری برسی پر پیغام، کہا سید علی گیلانی کی آزادی کی تحریک کا معتبر نام کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا وہ کشمیری تحریک کے ایک عظیم رہنما تھے جن کا جموں کشمیر کے عوام کے حق خود ارادیت پر پختہ یقین تھا۔ انہوں نے پوری زندگی اس مقصد کے لیے وقف کر دی۔ کشمیر کے عوام کی آزادی اور ان کی خود ارادیت کی جدوجہد کے لیے ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ قید و بند کی تکالیف اور صعوبتیں ان کے عزم کو کمزور نہ کر سکیں۔ ان کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیا جائے گا۔ کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کے حصول تک اس جدوجہد کو جاری رکھا جائے گا۔ پاکستان کشمیریوں کی اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے چیئرمین زرداری نے کہا کہ علی شاہ گیلانی مرحوم بھارتی بربریت کے سامنے آئینی دیوان بن کر کھڑے رہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کشمیری رہنما سید علی شاہ گیلانی مرحوم کی برسی پر پیغام، کہا سید علی شاہ گیلانی نے کشمیریوں کی جدوجہد حق کے خود ارادیت کے پرچم کو ہمیشہ بلند رکھا۔ سید علی گیلانی مرحوم بھارتی بربریت کے سامنے آئینی دیوار بن کر کھڑے رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ طلب تنازع کشمیر کی وجہ سے پورے خطے کا امن و استحکام اور ترقی خطرے میں ہے۔ مسئلہ کشمیر کا حل صرف سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق نکالنا ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کشمیریوں کی جدوجہد برائے حق کے خود ارادیت کی ثالثی، سفارتی اور اخلاقی حمایت کرتی رہے گی۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ارکان سندھ اسمبلی نے کہا ہے کہ بارشوں کے بعد حیدرآباد کی سڑکیں اور گلیاں تباہ ہو گئی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے بھرپور انتظامات کے دعوے جھوٹے نکلے۔ ایم کیو ایم رہنماؤں کے ہمراہ رکن اسمبلی صابر قائم خانی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے حیدرآباد کو آفت زدہ علاقہ قرار دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ حیدرآباد میں بارش سے نمٹنے کے کوئی انتظامات نظر نہیں آئے۔ صابر قائم خانی نے کہا کہ حیدرآباد میں بارشوں سے فصلیں، سڑکیں، گلیاں سب تباہ ہو گئیں۔ 32 فیڈرز 5 دنوں میں سے بند ہیں۔ کوئی انتظامات دیکھنے میں نظر نہیں آئے۔ انتظامیہ کی نا تجربہ کاری کے ساتھ نا اہلی بھی کھل کر سامنے آئی ہے۔ ایم کیو ایم رہنما ناصر قریشی کا کہنا تھا کہ سابق ڈپٹی کمشنر کے ساتھ مل کر نالے صاف کرائے۔ شہر کی صورتحال کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ نے حیدرآباد کا دورہ کرنا مناسب نہیں سمجھا، جام شروع سے ہی نکل گئے۔ روڈ کرکٹ نوجوانوں میں بڑھتی جا رہی ہے۔ کھیل کے گراؤنڈ نہ ہونے کی وجہ سے نوجوان سڑک پر کرکٹ کھیل کر اپنا شوق پورا کرتے ہیں۔ نمائندہ این ٹی این ثاقب صدیقی سڑک پر کرکٹ کھیلنے والے نوجوانوں کے ساتھ موجود ہیں۔ آئیں چل کے دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کا کرکٹ کے حوالے سے کیا کہنا ہے۔ جی ثاقب، نوجوان کرکٹ کھیل کر کتنا انجوائے کر رہے ہیں؟ جی بالکل، کرکٹ جو ہے پاکستان کا مقبول ترین کھیل ہو چکا ہے۔ ہر طرف جو ہے نوجوان کرکٹ کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر خاص طور پر اتوار کے روز سب نوجوان جمع ہوتے ہیں اور ایک ساتھ مل کے ٹیمیں بنا کر جو ہے کرکٹ کھیلتے ہیں۔ اس وقت بھی ہم موجود ہیں بفر زون کے علاقے میں، یہاں پہ نوجوان سڑک کے اوپر کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ کچھ نوجوان یہاں پر موجود ہیں، ان سے بات چیت بھی کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا کہیں گے، کرکٹ کے شوقین ہیں آپ لوگ، کس طریقے سے کرکٹ کھیلتے ہیں؟ یہ جیسے کہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں، یہ ہمارے یہیں کے ہیں، یہیں کھیلتے ہیں، ہر اتوار کھیلتے ہیں، روز بھی کھیلتے ہیں۔ لیکن یہ دکان والوں کا مسئلہ ہے، دکان والے اگر ہمیں کھیلنے سے نہیں روکے نا تو پھر ہم اچھی کرکٹ کھیلیں۔
اچھا کیا دیکھتے ہیں اس طریقے کرکٹ کھیل کے آپ اپنے شوق کو کس طرح پورا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ سارے ہر سنڈے 10 بجے تک صبح جمع ہوتے ہیں, شام میں بھی کھیلتے ہیں. سارے نوجوان اپنا شوق پورا کرتے ہیں. آپ کیا کہیں گے کس طریقے سے آپ کرکٹ کھیل کے اپنا شوق پورا کر رہے ہیں؟ اب کیا کریں, جگہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس. روڈ پہ لوگ منع کرتے ہیں, دکان والے کرکٹ کے لیے منع کرتے ہیں, کیا چیزیں ویزیں توڑیں گے. گراؤنڈ کی کمی ہے کیا؟ ہے ہی نہیں, گراؤنڈز ہیں تو ایسے خستہ حال ہیں, کیا بتائیں آپ کو. پانی بھرا رہتا ہے ہر جگہ, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ کیا کہیں گے کرکٹ کے حوالے؟ کرکٹ کے حوالے سے بس یہی کہیں گے کہ ہماری پاکستان ٹیم کو بھی کچھ سکھا دیں, ہم ہی سکھا دیتے ہیں. اگر ہم لوگ ان سے اچھا ہی کھیل رہے ہیں, اگر وہ لوگ نہیں کھیل پا رہے تو ہم لوگ کھیل لیتے ہیں وہاں جا کے. یہی کہنا چاہیں گے بس. جی بالکل, ان کا یہی کہنا تھا کہ گراؤنڈز کی کمی کی وجہ سے ہمیں جو ہے سڑکوں پر کھیلنا پڑتا ہے, اور اسی وجہ سے جو ہے ہمارے کو جو ہے لوگ بھی منع کرتے ہیں کہ سڑکوں پر نہ کھیلا جائے. مگر یہاں پر جو ہے اس وقت ایک اور شخص موجود ہے, ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں کہ کیا کہیں گے کرکٹ کے حوالے سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کہیں گے کس طرح کرکٹ کھیل کے آپ لوگ اپنا شوق پورا کرتے ہیں؟ ہم لوگ کرکٹ کھیل کے لیے ماشاء اللہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیا ٹیلنٹ آ رہا ہے. بہت سارے ایسے نئے بچے ہیں جو کہ اچھا کھیل رہے ہیں, اچھا پرفارم کر رہے ہیں, اور یہاں پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اچھے آگے جائیں. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ یہاں پہ ہمیں چیزیں نہیں, فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کی جاتی. ہمیں بس گراؤنڈ صحیح ہے, ایسی چیزیں نہیں ہیں جس کو ہمیں پرووائڈ کرنی چاہیے گورنمنٹ کو ہمارے لیے. جی بالکل, ان کا یہی کہنا تھا کہ گراؤنڈز کی کمی کی وجہ سے ہم سڑکوں پر کھیل رہے ہیں, اور گراؤنڈز جو ہیں وہ اتنے خستہ حال ہیں کہ اس میں پانی بھرا ہوا ہے اور کچرے کے ڈھیر کے انبار لگے ہوئے ہیں. جی بہت شکریہ ثاقب صدیقی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. اور یہاں موسم کا احوال شامل کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ مونسون بارشوں کے نئے اسپیل کی پیش گوئی کر دی گئی ہے. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے ملک بھر میں مونسون بارشوں کے نئے اسپیل کی پیش گوئی کر دی ہے. گزشتہ رات تک شہر قائد میں بھی 4 روز سے مسلسل بارش ہوتی رہی. آج محکمہ موسمیات کی جانب سے بوندا باندی کے امکان کا بتایا گیا ہے. مزید تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں. ملک میں مونسون کا ایک اور سسٹم برسنے کو تیار. این ڈی ایم اے نے مونسون کے نئے اسپیل کی پیش گوئی کر دی. این ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ بارش کا نیا سلسلہ 2 سے 5 ستمبر تک جاری رہے گا. راولپنڈی, اسلام آباد سمیت پوٹوہار ریجن, لاہور, فیصل آباد, گوجرانوالہ میں ہلکی بارش متوقع ہے. این ڈی ایم اے کے مطابق خیبر پختونخوا میں مالاکنڈ, ہزارہ اور پشاور ڈویژن میں ہلکی سے تیز بارش ہو سکتی ہے. کلات ڈویژن, کوئٹہ, پشین, کیرتھل اور کوہ سلیمان میں بھی ہلکی سے تیز بارش, جبکہ شمالی سندھ میں ہلکی سے درمیانی بارش کا امکان ہے. این ڈی ایم اے کے مطابق بارش اربن فلڈنگ اور ندی نالوں میں طغیانی کا باعث بن سکتی ہے. تمام متعلقہ محکموں کو الرٹ رہنے اور حفاظتی اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت کر دی گئی ہے. خیبر پختونخوا میں منکی پاکس کا ایک اور کیس سامنے آ گیا, جس کے بعد صوبے میں منکی پاکس کیسز کی تعداد 4 ہو گئی. ڈائریکٹر پبلک ہیلتھ خیبر پختونخوا ڈاکٹر ارشاد علی کے مطابق خیبر پختونخوا میں منکی پاکس کا ایک اور کیس رپورٹ ہو گیا. بیرون ملک سے آنے والے 47 سالہ مریض میں منکی پاکس کی تصدیق ہو گئی. ڈائریکٹر پبلک ہیلتھ خیبر پختونخوا نے بتایا کہ ایئرپورٹ پر اسکریننگ کے دوران علامات ظاہر ہوئیں. علامات ظاہر ہونے پر مریض کو پولیس سروسز اسپتال منتقل کر دیا گیا, اور اب پبلک ہیلتھ ریفرنس لیبارٹری نے مریض میں ایم پاکس کی تصدیق کر دی ہے. ڈاکٹر ارشاد علی نے مزید بتایا کہ مریض کی حالت بہتر ہے اور اسپتال میں زیر علاج ہے. مریض کا تعلق پشاور سے ہے. ابھی تک کوئی بھی لوکل کیس رپورٹ نہیں ہوا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں NTN نیوز.